أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد میں شریک جانبازوں کی تسلی کے لیے گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کے ذریعے غزوہ احد میں اترنے والی اللہ کی نصرت یاد دلائی گئی. اسی بابت مزید ارشاد ہے اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکہ. کافروں کا لشکر دیکھ کر مسلمانوں کو تشویش ہوئی، مجاہدین میں پریشانی کی لہر دوڑی. خبر ملی کہ کفار کے 1000 جنگجو دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو اولاً نصرت کے لیے 1000 فرشتوں کے اترنے کی خبر دی گئی. پھر چونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، تو فرشتوں کی تعداد بھی کافروں کے مقابلہ میں 3 گنا زیادہ کر دی گئی. یہ آیت شریفہ ابتدا میں جو تلاوت ہوئی اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائکۃ منزلین. کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہاری نصرت کے لیے تمہارے رب 3,000 فرشتے آسمان سے اتارے؟ پھر یہ خبر چلی کہ مشرکین مکہ کی مدد کے لیے کہیں اور سے بھی کمک آ رہی ہے، تو مسلمانوں سے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. البتہ اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ، پاؤں جماؤ، میدان جنگ میں ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، دشمنوں سے خوف مت کھاؤ، اور وہ کفار فوراً تمہاری طرف لپکے تو اللہ تمہاری نصرت کے لیے 5,000 فرشتے اتاریں گے جو نشان لگے گھوڑوں پر سوار ہوں گے. فرشتوں کی بھی الگ علامات پہچانے جائیں گے کہ یہ صحابہ کی صفوں میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے اترنے والے فرشتے کھڑے ہیں. گھوڑوں کے بھی الگ نشانات ہوں گے، پہچانے جائیں گے کہ یہ فرشتوں کے گھوڑے ہیں، اللہ نے انہیں ایمان والوں کی مدد کے لیے اتارا ہے. اس موقع پر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا حسب ذیل شعر بڑا یاد آتا ہے. انہوں نے امت مسلمہ کے لیے ایک نتیجہ نکالا. بدر میں اترے فرشتوں کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام چھوڑا، ایک راہ دکھائی. فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مطلب
بدر والوں کی فضا، بدر والوں جیسا ایمان، بدر والوں جیسی اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بدر والوں جیسی قربانیاں، بدر والوں جیسا جذبہ جہاد، بدر والوں جیسا دل میں بسا اخلاص، یہ جب ایمان والوں میں پیدا ہو جائے گا تو آج بھی بدر والوں کی طرح اللہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے اتاریں گے، آج بھی ایسی ہی ان کے لیے مدد اور نصرت ہوگی۔ مزید ارشاد فرمایا، اور یہ آیت انتہائی قابل توجہ ہے اور معرفت کا سمندر اس میں ہے، کاش کوئی پیے اور جیے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کا بھیجا جانا یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری تھی، ایمان والے خوش ہو جائیں، اللہ ان کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو تسلی ہو، دل میں خوشی ہو، اللہ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے اتارے ہیں۔ کیا کمال ہے ان خاکیوں کا کہ عرشی ان کی مدد کے لیے ان کے معاون بن کر، خادم بن کر اترے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، فرشتوں کا اترنا اس لیے ہے، فرشتوں کے اترنے کی بشارت خبر اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کے دل مطمئن ہو، میدان جہاد میں جمے رہیں، تسلی خاطر رکھیں۔ کیا سعادت مند لوگ تھے کہ اللہ ان کی تسلی کے لیے فرشتے اتار رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، فرشتے دکھا رہے ہیں۔ فرشتے تو فرشتے کے گھوڑوں پر بھی نشان ہیں تاکہ کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ بعد میں آنے والی امت صحابہ کرام کے ان مقامات کو، ان مراتب کو پہچانے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فرشتوں کا اترنا محض تمہاری خوشی کے لیے ہے، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، اللہ تمہاری نصرت کے لیے فرشتوں کے اتارنے کے محتاج نہیں ہے۔ نہ اللہ کو کسی بہت بڑی جماعت کی، بہادروں کی، جنگجوؤں کی ضرورت ہے، اور نہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارنے کی، اللہ تو اکیلے ہی کافی ہیں، وہ العزیز ہیں، غالب ہیں، سب کی اللہ کے سامنے کوئی مجال، کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تنے تنہا سب پر غالب ہیں، طاقت والے ہیں، اختیار والے ہیں۔ الحکیم، البتہ اس رب کی حکمتیں بھی ہیں کہ کبھی وہ ذات پاک ایمان والوں کو بھی آزماتے ہیں، ایمان والوں کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، زخم اٹھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس ذات پاک کی حکمت پر مبنی ہے کہ کہاں بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتر رہے ہیں اور تھوڑے زیادہ پر غالب آ گئے، اور کہاں وہ ذات پاک احد میں شہادت عطا فرماتے ہیں، زخم دیتے ہیں۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس کے راز ہیں، اور وہ اپنے راز خود ہی خوب جانتا ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں اور بدلنے کا اختیار اللہ جل شانہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔